بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ میں ہوں ڈاکٹر ریاض احمد، فیملی میڈیکل اسپیشلسٹ۔ جب شوگر جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے آپ کے جسم میں بڑھ جائے تو اس کے بعد اس کے کچھ نہ کچھ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ شوگر جو ہے وہ ایک خطرناک ڈیزیز ہے، ایک مہلک ڈیزیز ہے۔ اس کو مدر آف ڈیزیزز بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انسان سفر کرتا رہتا ہے۔ اب اس کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک مائکرو واسکولر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، میکرو واسکولرز ہوتی ہیں، اور نیوروپیتھک کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ جو میکرو واسکولر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں یعنی بڑے ویسلز، بڑے خون کی نالیاں جو ہے وہ تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس میں پلیکس، کولیسٹرول وغیرہ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوتا ہے۔ لیکن جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ہارٹ اٹیک تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس میں کامن آدمی والے سمٹمس نہیں ہوتے، پتہ نہیں چلتا کیونکہ نیوروپیتھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ صرف پیٹ میں جو ہے وہ درد ہوتی ہے اور آدمی جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ 135/85 ٹارگیٹ ہونا چاہیے ہمارا، اگر اس سے زیادہ ہوگا تو وہ اس کی بھی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اس لیے بلڈ پریشر کا خاص خیال کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو مین کیروٹیڈ ویسلز ہیں، یہاں سے جو گردن سے اوپر جا رہی ہوتی ہیں، یہ بلاک ہو جاتی ہیں، یہ تنگ ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، سیربرو واسکولر ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ پھر جو بلڈ ویسلز، مین بلڈ ویسلز ہے، پیریفرل بلڈ ویسلز جو ٹانگوں میں آتے ہیں، اس کی وہ تنگ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے بعض دفعہ خون کی سپلائی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور اس کا پتہ صرف ڈاپلر سے چلتا ہے۔ اور اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹانگ بھی کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ سو یہ میکرو ویسکولر۔ مائکرو ویسکولر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے خون کے جو ویسلز ہیں اس کی بیماری ہوتی ہے، اس میں جو ہے سب سے پہلے آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے، آنکھوں میں جو ہے وہ ریٹنا جو ہے اس پہ اثر ہوتا ہے، اور ریٹنا وہ چیز ہے جس پہ جا کے ہماری جو ہم دیکھتے ہیں وہ امیج بنتی ہے اور پھر وہ دماغ میں جاتی ہے۔ اگر ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ہو گئی ہے تو اس کا پھر کوئی بڑا مشکل علاج ہوتا ہے، وہ پھر اندھے پن کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے، اگر شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، ان کنٹرول شوگر ہوتی ہے تو سفید موتیا ہو جاتا ہے اور اس میں بلرنگ آف دا ویژن ہو جاتی ہے، اس کو بھی ٹائم پہ جو ہے وہ ڈائگنوز کرنا چاہیے اور اس کی سرجری کروانی چاہیے۔ پھر آ جاتا ہے کڈنیز۔ کڈنیز پہ بھی اسی طرح جو ہے گلوکوز پارٹیکل وہ بڑے ہوتے ہیں، اس میں سے پاس نہیں ہو رہے ہوتے، پھر فلٹریشن پہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈائبیٹک نیفروپیتھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پیشاب میں جو ہے وہ پروٹینز آتی ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ رینل فیلئر ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ڈائلسس تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے بندہ۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم پراپرلی خیال کریں شوگر کا تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کمپلیکیشنز آتی ہیں، مختلف قسم کی کمپلیکیشنز آتی ہیں، گم کمپلیکیشنز آتی ہیں، اس میں جنجیوائٹس ہو جاتا ہے، کیویٹیز بن جاتی ہیں، پلیک فارمیشن ہو جاتی ہے، بندے میں جو ہے وہ کمزوری، ویکنس وغیرہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں جو ہے اسکن میں بعض انفیکشنز ہو جاتی ہیں، اسکن انفیکشنز بعض دفعہ بڑی سیریس ہو جاتی ہیں، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ السرز بن جاتے ہیں پاؤں کے اوپر، اور پاؤں کی بعض دفعہ انگوٹھا یا وہ کچھ نہ کوئی پارٹ کاٹنا پڑ جاتا ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کا یہ ایفیکٹ جو ہوتا ہے میلز پہ ہوتا ہے، اس کے سیکسول آرگنس پہ ہوتا ہے، اریکٹائل ڈسفنکشنز ہو جاتے ہیں، فیمیلز میں جو ہے وہ پریگنینسی میں مشاکل ہوتی ہیں، مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کے یو ٹی آئی انفیکشنز ریپیٹڈلی جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ ہمیں یہ سب کچھ جو ہے اس کا علاج کیا ہے؟ سب کچھ کا علاج یہ ہے کہ پراپر ڈائگنوسس، پراپر کنٹرول، اور میڈیسنز ہم ٹائم پہ لیں، میڈیسن کو ہم مس نہ کریں، ایئرلی انویسٹیگیشنز کروائیں جس میں کہ لپڈ پروفائل وغیرہ ہے، گردوں کے ٹیسٹ ہیں، اور یہ کڈنی فنکشن ٹیسٹ ہیں، یہ سارے ہمیں جو ایئرلی کم از کم کروانے چاہیے، اسی سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ تو شوگر کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم کمپلیکیشن سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب، لائک اور اپنے کمنٹس لکھیں۔ السلام علیکم۔